اور میرے عزیزو، کن لوگوں پر روشنی چمکتی ہے؟ ان لوگوں پر روشنی چمکتی ہے، وہ لوگ منور ہو جاتے ہیں جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جن پر ان کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور جو یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے، وہ موت کے ملک کے سایہ میں رہتے ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو تاریکی میں چلتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ ایس پی ایس بائبل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر دمیانو صادق ہے، اور کرسمس سیزن کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اور میری طرف سے اور ایس پی ایس بائبل ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم زندہ خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، تو آئیں میرے ساتھ مل کر دیکھیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اور اس کا نامہ باب ہے، اور نامے باب کی پہلی 2 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی خاص اور زبردست نبوت ہے جو یسایہ نبی کے ذریعے 750 سال قبل از مسیح کی گئی، اور اس نبوت میں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب میں یسوع مسیح کے تعلق سے اور بھی بہت سی واضح نبوتیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں، اور جو تخت عدالت لگے گا اس کے بارے میں خاص نبوتیں کی گئی ہیں۔ اور یہ کتاب 66 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں بڑی واضح ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی تصلیب کے بارے میں یسایہ 53 باب بہت ہی مشہور ہے۔ لیکن آج ہم اس مشہور نبوت کے بارے میں بات کریں گے جو یسایہ نامے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کی گئی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اسے غیر قوموں کا غلیل کیوں کہا گیا ہے، اور یہ بات کیوں ہے
کہ اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ ہم اس کا مطلب جانیں گے کہ یہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم گلیل کا پس منظر دیکھیں گے۔ جس زمانے میں یسایہ نبی موجود تھا، اس زمانے میں یہ علاقہ اسوری سلطنت کے زیر تسلط تھا، اور اسوری اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے کسی طریقے سے اسے بچایا، اور مختلف ادوار میں مختلف بادشاہ، مختلف قومیں اس پر حملہ آور ہوتی رہیں، اور اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے غیر قوموں کا غلیل کہا گیا ہے، اور اس علاقے میں یسوع مسیح کے زمانے میں غیر قومیں آباد تھیں، اور یہ غیر قوموں کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ یہودی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے اسے غیر قوموں کا غلیل بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک زرخیز علاقہ تھا۔ یہ مصر اور سوریہ کی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں رومیوں نے فلسطین کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ گلیل ان میں سے ایک تھا، اور اس پر ہیرودس انتپاس 4 قبل از مسیح سے 39 عیسوی تک حاکم رہا، جیسے کہ لوکا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر مختلف قومیں آباد تھیں، اور یروشلم کے کٹر یہودی گلیل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی گلیلی کہا گیا ہے، جیسا کہ متی کی انجیل اس کے 26 باب کی 69 آیت میں لکھا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد اسی علاقے سے چنے۔ تو میرے عزیزو، جب فلپس نے نتانیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا ہے، تو جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، نتانیل نے کہا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اور فلپس نے جواب دیا تھا، چل کر دیکھ لے۔ تو یہ اس بات کا واقعی اظہار تھا کہ غلیل کا جو علاقہ تھا یہ کوئی اچھا علاقہ نہیں تھا، یہ ذلیل و خوار علاقہ تھا، اور یہ بدنام علاقہ تھا، اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی حقارت کی جاتی تھی۔ اور جب یسوع مسیح کو بھی غلیلی کہا گیا، کیا تو غلیلی ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کی بھی حقارت کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ بھی گلیلی کہلاتے تھے، اور ان کو حقارت سے یہودی جو تھے وہ گلیلی کہتے تھے۔ لیکن خداوند کا ایک پلان تھا، خدا کا ایک منصوبہ تھا۔ خدا کا فضل وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر گناہ ہوتا ہے، خدا کا نور
وہاں پر چمکتا ہے جہاں تاریکی زیادہ ہوئی ہے، اور پولس رسول رومیو کے خط میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جہاں گناہ ہوا ہے وہاں فضل اس سے بھی بڑھ کر ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ علاقہ حقیر تھا، ذلیل تھا، تو خداوند یسوع مسیح، جسے یسوع ناصری کہتے ہیں، اور ناصرت کا جو شہر تھا وہ بھی کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے والدین اس شہر میں سکونت پذیر ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے 30 سال اس علاقے میں گزارے۔ گو کہ اس علاقے کے لوگوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا اور یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، لیکن پھر بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے اس علاقے میں آنے کی وجہ سے خدا اس علاقے کو بزرگی دیتا ہے، کیونکہ خدا کا بزرگ بیٹا اس علاقے میں سکونت پذیر ہوا، اور اس علاقے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ یسوع مسیح کا دیدار کریں، کہ وہ یسوع مسیح کو وہاں پر دیکھیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہاں پر خدمت کی، اور جو متی رسول ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ جب ہم متی رسول کی انجیل اور اس کے 4 باب کو پڑھتے ہیں تو وہ نبوت، وہ بات جو 750 سال پہلے کی گئی تھی، حرف بحرف پوری ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح نے غلیل کے اس علاقے میں اپنے قدم جمائے، اور اس علاقے میں انہوں نے خدمت کی، اس علاقے میں انہوں نے معجزات کیے، اس علاقے میں انہوں نے منادی کی، اس علاقے میں انہوں نے کلام سنایا، انہوں نے معجزات کیے۔ جیسے کہ خدا کے کلام متی کی انجیل 4 باب کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرناہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل۔ یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جب اس علاقے میں گئے، انہوں نے وہاں پر شاگرد چنے، انہوں نے وہاں پر منادی کی، اور خدا کا بیٹا اس علاقے میں آیا، خدا خود اس علاقے میں آیا، موجود ہوا، اس لیے اس نے ان ایام میں اس ذلیل و خوار علاقے کو بزرگی دی، اس ذلیل و خوار علاقے کو اس نے عزت دی، اس کی رونق کو بڑھایا، اس کے آنے سے یہاں رونق ہو گئی، اس علاقے کو عزت ملے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ اسوری سلطنت یہاں پر قبضہ کیے ہوئے تھی، اور یہ لوگ دوسروں کے، غیر قوموں کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہوئے بڑے
दुख में थे, बड़े अजाब में थे, जैसे कोई कैद में होता है। ये बड़े दुख में थे, ये तारीकी में थे। और खासकर यहां पर अगर हम इसका दूसरा रुख देखें तो ये लोग जो थे जिन पर नूर चमका, जो तारीकी में थे, यहां पर ये गुनाह की तारीकी में थे, ये इब्लीस के शिकंजे में थे, ये मौत के शिकंजे में थे, ये नाउमीदी में थे, ये बहुत ज्यादा उदास थे, ये पिसे हुए थे, ये अंधेरे में थे और इनका कोई पुरसाने हाल ना था। तो ऐसी हालत में नबूवत की गई थी और नबूवत पूरी हुई जब यीशु मसीह इस इलाके में आया। खुदा खुद इस इलाके में आ गया और एक और तरह से ये नबूवत जो है ये पूरी दुनिया के लिए नबूवत है कि ये पूरी दुनिया, ये जमीन जो थी ये तारीकी में डूबी हुई थी, ये गुनाह में डूबी हुई थी, ये इब्लीस के शिकंजे में थी और पूरी इंसानियत जो थी उसका कोई पुरसाने हाल ना था। तो खुदावन यीशु मसीह नूर बनकर इस दुनिया में आए। तो मेरे अजीजों, जहां पर यीशु मसीह आए ये उनकी खुश नसीबी थी, ये उनकी खुश बख्ती थी, क्योंकि जैसे कि यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में यूहन्ना यीशु मसीह को नूर बयान करता है और यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखता है एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था और ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उस पर ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। तो यूहन्ना जो है, यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह को नूर कहता है और ये नूर जो था ये गलील में चमका, ये नूर जो था ये चरनी में चमका, ये नूर जो था ये पूरी दुनिया पर चमका। जैसे कि मलाकी की किताब और उसके चौथे बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ कि आफताब सदाकत तलू होगा। तो ये आफताब सदाकत तलू हुआ और मेरे अजीजों, किन लोगों पर रोशनी चमकती है? उन लोगों पर रोशनी चमकती है, वो लोग मुनव्वर हो जाते हैं जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जिन पर उनका गुनाह जाहिर हो जाता है और जो यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचानते वो मौत के मुल्क के साया में रहते हैं। आज के दौर में, आज के जमाने में भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो तारीकी में चलते हैं, जो मौत के साया के मुल्क में रहते हैं। उन पर नूर कब चमकेगा? वो तारीकी से कब निकलेंगे? वो तारीकी से उस वक्त निकलेंगे जब वो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। और मेरे अजीजों, इस क्रिसमस पर अगर आप चाहते हैं कि आप तारीकी से निकल आए, आप पर
روشنی چمکے، نور چمک جائے اور آپ روشنی میں آ جائیں، تاریکی سے نکل آئیں، تو یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، تو یہ نور آپ پر چمکے گا، یہ روشنی آپ پر آئے گی، آپ منور ہو جائیں گے اور آپ کو ایک بڑی شادمانی ملے گی اور آپ کو بڑی خوشی ملے گی، اور آپ کی زندگی کی ساری کمی، آپ کی زندگی کی ساری اداسی، آپ کی زندگی کی ساری فکریں، آپ کی زندگی کے سارے غم، آپ کو ابلیس کی طرف سے جو دباؤ ہے وہ جاتا رہے گا، بدروہیں شرمندہ ہو جائیں گی، آپ آزاد ہو جائیں گے اور یسوع مسیح آپ کا ہرابل اور چنڈابل ہوگا۔ جس طرح کے گلیل کے لوگ جو تھے وہ نا امید اور اداس تھے، لیکن جب یسوع مسیح وہاں پر آیا اور انہوں نے یسوع کا تجربہ اپنی زندگی میں کیا تو پھر ان کی تاریکی جاتی رہی۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو، اگر آپ یسوع مسیح کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں، یسوع کو اپنی زندگی دیں، تو آپ اس تاریکی سے نکل آئیں گے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے۔ میری اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔